زیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اکنامک پلاننگ کو لے کر ہے۔ آج ہم اکنامک پلاننگ میں جو بات کرنے جا رہے ہیں، بیسیکلی ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز آف فکسڈ پلاننگ ہے۔ یعنی پہلے ہم نے ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کیا، اب ہم ڈس ایڈوانٹیجز آف فکسڈ پلاننگ کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، بیسیکلی کسی بھی چیز کی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مس یوز جو ہے اس کی ڈس ایڈوانٹیج بنائی جا سکتی ہے۔ بیسیکلی ڈس ایڈوانٹیجز بہت سارے کی ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کو پڑھایا اس لیے جاتا ہے کہ جب آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہے، جب آپ نے کوئی ایلیمنٹ فائنڈ کرنا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کوئی اچھی چیز نکال پائیں گے۔ یہ اس لیے پڑھائی جاتی ہیں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز، کیونکہ اس کے کچھ خاص و خال جو ہے وہ نقصان میں بھی ہیں اور کچھ فائدے بھی ہیں، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم فائدوں پہ ڈسکشن کی تھی بالکل اسی طرح سے اب ہم یہاں پر اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے کچھ نمایاں پہلو ایسے ہیں جو نقصان دہ بھی ہیں ہمارے لیے۔ سب سے پہلا جو اس کا نقصان ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلا اس کا جو نقصان ہے وہ ہے کہ اس کے اندر انفلیکسیبلٹی رہتی ہے۔ انفلیکسیبلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر لچک نہیں ہوتی، یہ بالکل فکسڈ ہوتا ہے اور اپنی جگہ پکا لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پلان کے لیے ہی سرمایہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ وہ پلان اچیو ہو تو پھر آپ آگے کر سکو۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی ماحول کی وجہ سے تبدیلی نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی یہ نقصان نہیں ہے، یہ اس کا ایک طرح کا فائدہ ہے جسے ہم یہاں ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ایز اے پروفٹ، یا ایسے کہنا چاہیے کہ ہمارا ایک جو نظام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ نظام ہمارا اس پر ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، اس پہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ نظام جب اپلائی ہوتا ہے تو اس میں انفلیکسیبلٹی کا عنصر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے دوسرا مسئلہ کہ آپ کے وسائل تو تھوڑے تھے، مگر آپ نے ایک پلان بنا لیا کہ جی آج یہ وسائل بہت زیادہ ہیں، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے وہ وسائل کہیں اور بھی استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے پاس جب لانگ ٹرم میں جاتے ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو وسائل ہے وہ کہیں غلط جگہ استعمال نہ ہو رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس وسائل کو کہیں اور استعمال کر کے فار دی ٹائمنگ کچھ بہتر رزلٹ نکال سکتے تھے، اور یہ آپ کے لیے ماضی میں یا آپ کے حال میں کافی فائدہ دیتا آپ کو۔ لیکن اب کیا ہوا کہ آپ نے ایک پلان فکس کیا ہوا تھا تو آپ کی جو ریسورسز تھیں وہ درست طریقے سے استعمال نہیں ہو سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا میٹر ہے، جس کو ہم یہاں ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ایسے انفلا اس کا ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے انفلا ہے اس کا کہ جو پلاننگ ہوتی ہے وہ مس الوکیشن کی طرف لے کر جاتی ہے جب ہم فکس ٹائپ کی پلاننگ پہ جاتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کرتا ہے، یہ بہت زیادہ ایکوریٹ جو پروجیکشن ہوتی ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے۔ پروجیکشن کیا ہوتی ہے؟ جو آپ پہلا تھاٹ کریٹ کرتے ہیں وہ آپ کی پروجیکشن ہوتی ہے کہ لیٹ سپوز آپ نے کہا کہ جی یہاں سے ایک ندی گزرے گی تو کسانوں کا بھلا ہوگا۔ یہ آپ کی کیا ہو گئی؟ یہ آپ کی پروجیکشن ہو گئی۔ اب اس ندی کے گزرنے کی وجہ سے کسانوں کا بھلا تو ہوگا، لیکن اگر وہاں پر کوئی انڈسٹریل ایریا ڈالا جائے تو اس کے فائدے کتنے ہوں گے، اس بات کو آپ فی الحال کے لیے ترک کر دیتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، وہاں پر جب آپ ندی ڈال دیتے ہیں اور ندی بننے لگتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے وہ وہاں سے فائدہ کو اٹھا سکیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکنامک پلاننگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایکوریٹ پروجیکشن ہونی چاہیے، یعنی آپ کا جو گول ہے وہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے واقعی کسانوں کا فائدہ ہوگا، اور اگر کسانوں کا فائدہ ہوگا تو اس کا الٹرنیٹ فائدہ ہمیں کیا ہوگا اگر ہم اسی جگہ کو کہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو اب کیا کرتا ہے، آپ کے وسائل تو دیکھیں کم ہیں، ٹھیک ہے، اب وسائل کم ہیں تو کیا کرتا ہے، وہ آپ کو شارٹ ٹرم نیڈز کے اوپر کام نہیں کرتا، نہ وہ اس کے بارے میں کوئی بریفنگ دیتا ہے۔ وہ لانگ ٹرم کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو شارٹ ٹرم میں آپ کو جو تمام معاملات ہوتے ہیں یا لمیٹڈ ایبیلٹی ہوتی ہے آپ کی شارٹ ٹرم میں، اس کے بارے میں وہ بات نہیں کرتا۔ دیکھیں، اگر سپوز میں نے پروگرام بنا لیا کہ ایک ندی بنے گی، اب اس ندی کے لیے کیا ہوا، آپ کے ٹیکنیکولوجیکل فیکٹرز آ گئے، آپ کا جو انسٹرومنٹ تھا وہ خراب ہو گیا، تو یہ ڈسرپشنز ہی ہوئی نا آپ کے پلان کے اندر، لیکن آپ نے اسے فکس کیا ہوا ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہو، اس پلان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ریسورسز خرچ کر کے کسی اور ملک سے کوئی اور مشینری منگا رہے ہو۔ اب وہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پر آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ لمیٹڈ کی طرف جا رہی ہے، اور آپ کو شارٹ ٹرم کے اندر بہت زیادہ
نیڈز آپ کی بڑھا رہی ہے، اس کی نیڈز کا بہت زیادہ لیول ہائی اپ ہو رہا ہے، تو یہ بھی اس پلان کی ایک ذرا خلاف ورزی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا قصور ہے۔ اس پلان کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر چیز کا ضائع ہونا یا آپ کے سرمایہ کا ضائع ہونا بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ نے کہا کہ یہ ندی جو ہے بنے گی، اب وہ ندی بن رہی ہے، تو کیا ہوا کہ اس میں لیبر کا مسئلہ آ گیا، وہ اپنے مشینری منگانی تھی، اس کے لیے ٹائم ڈیلے ہو گیا، اب ٹائم ڈیلے ہوا تو وہ 20 سال کی بجائے 21 سال پہ چلا گیا۔ اب جب 21 سال پہ چلا گیا تو آپ کو کیا ہوا کہ وہاں آپ کو ریسورسز زیادہ لگانی پڑ گئیں جو آپ نے اپنے پلان میں ڈالی ہوئی تھی۔ تو یہاں کیا ہوا، یہاں آپ کی ریسورسز ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ اس طرح کی ڈسٹرپشن دیکھتے ہو، کوئی بارش آ گئی، کوئی ویدر ایشو آ گیا جس کی وجہ سے پلان کو روکنا پڑ گیا، اور اس کو پلان کو روکا گیا تو وہ 20 سال کی بجائے وہ جو ہے وہ اگلے 2 سال یا 3 سال چلا گیا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پلان ہے وہ ویسٹیج کی طرف چلا جائے گا، اور اس میں بہت زیادہ آپ کا سرمایہ ویسٹ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا ایک جسے کہنا چاہیے کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے فکس پلان کا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ پلان ایگزیکیوٹ کیا، جب آپ نے یہ پلان بنا رہے تھے، ڈیسیجن میک کر رہے تھے، اب اس وقت کیا ہوا، اس وقت جو ہے وہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ نہیں تھی۔ اب کیا ہوا کہ بیچ میں وہ ٹیکنالوجی فاسٹ ہو جاتی ہے، تو وہاں کیا کنڈیشن آئے گی کہ آپ کا جو پلان ہے وہ لمیٹڈ فنکشن کے اوپر کام کر رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا جی اگر 50 مزدور کھدائی کریں گے، اور لیٹ سپوز ایک مشین آ جاتی ہے جو 50 مزدوروں کی جگہ کام کر لیتی ہے، تو آپ کا جو کاسٹ افیکٹو کنڈیشن ہے وہ بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا کیا ہوا، آپ کے 50 مزدور کے مزدوری کام کریں گے کیونکہ وہ پلان کا حصہ تھا، فکسڈ پلان تھا، اس میں کوئی چینجنگ آئے گی نہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پلان آپ کا جو ہے وہ صحیح سے ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتا، اور اس کے اندر جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے اس کا کوئی عنصر موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پلان کا آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پلان آپ کا فریز کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، اسے ہم فریز کنڈیشن بھی کہتے ہیں پلان کے اندر۔ فکسڈ پلان جب فریز ہو جاتا ہے تو آلموسٹ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ویسٹیج کے خطرے بڑھ جاتے ہیں، رسک بڑھ جاتا ہے، آپ کا پوٹینشیل آف رسک بڑھ جاتا ہے، آپ کا ڈیلیشن آف پروجیکٹ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے پاس بیسکلی فکس پلان میں یہ ہوتا ہے، اگر ہم انڈر ڈیولپڈ نیشن کی بات کریں تو وہاں پر حکومتیں بہت چھوٹے عرصے کے لیے آتی ہیں، 5 سال کے لیے الیکٹیو وے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو پلان بناتے ہیں ان پلان کے اوپر وہ کام نہیں کر پاتے، کیونکہ 5 سال کے عرصے میں وہ جو پلان بنا رہے ہوتے ہیں لانگ ٹرم پلان، وہ پلان ان کے ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتے۔ اور بیسکلی ہم نے اس کے لیے کوئی قانون سازی کی بھی نہیں ہوتی کہ جی جو اگر حکومت پلان اناؤنس کرے گی تو نیکسٹ حکومت اس کو ویریفائی کرے گی، اور نیکسٹ حکومت سیاسی اقدار کو رکھتے ہوئے، سیاسی اقدار کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ملکی مفاد کی سطح پر اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرے گی۔ تو بیسکلی فکس پلان کا یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے۔ فکس پلان جو ہے بہت زیادہ یہاں پر آپ کو پرابلم دیتا ہے، اور وہاں پر آپ کو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ کرٹیسائز کرتا ہے، اور اس کی یہ فلاز ہیں کہ یہ لانگ ٹرم کے اوپر کام اس لیے نہیں کر پاتا ہے۔